بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. رواه احمد والحدیث حسن. بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اس مسجد کے اندر جمع ہیں. آج کا دن وہ دن ہے جس دن انسان اور جنات کو چھوڑ کر ہر مخلوق اللہ رب العالمین سے ڈری سہمی رہتی ہے، کیونکہ آج ہی کا دن وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں رہنے کے لیے بے پایا انعامات سے نوازا ہے. ہمارے جسموں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی نعمتیں ڈالی ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ان میں سے کسی ایک کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سب سے چھوٹی نعمت اپنی حجم کے اعتبار سے زبان کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے اسے بہت چھوٹی رکھا ہے، لیکن ہلانے اور چلانے کے لیے بہت آسان ہے. اسی لیے یہی وہ نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے جنت و جہنم کا بہت سارے لوگوں کا فیصلہ بھی ہوگا. زبان اللہ رب العالمین نے ہر اس انسان کو دی ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت سے بولنے کی طاقت عطا کی ہے. حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی ہے جنہیں قوت گویائی نہیں عطا کی اللہ نے، لیکن وہ بہت کم ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل و انعام ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے ہر آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے. یہ جو بیماریاں جنہیں ہم ظاہری طور پر بیماری کہتے ہیں، یہ بیماریاں بھی
بہت دفعہ ہمارے لیے نعمت بن کر آتی ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہیں، اور بہت دفعہ ہمیں جگانے کے لیے آتی ہیں کہ بہت سو لیے، اب سونے کا دن نہیں ہے مسلمانوں۔ اور یہ نعمت جو اللہ رب العالمین نے بہت چھوٹی بنائی ہے، زبان کی نعمت، اس کی حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے صرف وہی بات نکالیں جو اچھی بات ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہی بات کہیں جو بھلی ہو، جو اچھی ہو، جو سچی ہو، جو حق ہو، جو باطل کو کاٹنے والی ہو۔ انسان دن و رات میں اپنی زبان کو نہ جانے کتنی بار کھولتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ وہ کس چیز میں کھول رہا ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اپنی زبان کو صرف اچھی باتوں کے لیے کھولنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کو گالی دینے کے لیے، کسی کو طعنہ دینے کے لیے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے، کسی کو کسی پر اتہام اور الزام لگانے کے لیے نہیں۔ یہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسلمانوں، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو اپنے میرے لیے اس بات کی ضمانت، مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنے زبان کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ صرف یہی دو چیزیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لینے کو کہا ہے، اور جنت کا ٹکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کسی بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل صحیح ہو، اور کسی کا دل صحیح نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان صحیح ہو، کیونکہ زبان سے نکلتا وہی ہے جو ہوتا ہے دل میں۔ ہم چھپا لے جائیں، بسا اوقات چھپ جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی حق ظاہر ہو کر رہتا ہے، وہی جو دل میں ہوتا ہے زبان پر آتا ہے۔ مسلمانوں، وہ جو کچھ دل میں ہے وہ زبان پر ضرور آتا ہے، اور انسان اپنی حقیقت دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے خود اپنی زبان سے، اور اس وقت اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اس انسان کا ایمان ہی صحیح نہیں، کیونکہ اس کی زبان ہی صحیح نہیں۔ جب زبان صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل بھی صحیح نہیں، اور جب دل صحیح نہیں تو ایمان بھی صحیح نہیں۔ اور اسی لیے آخر کا جو ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ جو انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں مسلمانوں، یہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ یہ وہ وحی کے کلمات ہیں جو معصوم عن الخطا رسول کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے ادا کروائے ہیں، اور وہ نبی لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نبی جو اپنے نفسانی خواہشات سے اپنی زبان پر کوئی چیز نہیں لاتا، وہ جب بھی بولتا ہے تو اللہ کی وحی کے ذریعے سے بولتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں
دین کی بات وہ شریعت ہے، وہ اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اگر میں نے نہیں پہنچایا یا پہنچانے میں خلل کیا تو اللہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کرے گا، اور میں نے اپنی رسالت کا حق بھی نہیں ادا کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو گواہ بنا لیا تھا کہ بتاؤ میں نے اپنی نبوت تم تک پہنچا دی کہ نہیں؟ سارے صحابہ کرام نے ایک زبان کہا تھا کہ آپ نے پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی نبی کے زبان سے نکلے یہ کلمات ہیں مسلمانوں کہ جس کی زبان صحیح نہیں اس کا دل بھی صحیح نہیں، اور جس کا دل صحیح نہیں اس کا ایمان بھی صحیح نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے جنت میں داخل ہونے والے عمل کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بتلانے کے بعد مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ان سب کو ایک جگہ نہ بتلا دوں؟ کہا ہاں ضرور بتلا دیجئے۔ تو کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اپنی زبان کو پکڑ لو، اس کو بند کر لو، وہیں کھولو جہاں حق ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ سچی بات بولو، جب بھی بولو جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹا انسان یہ مومن نہیں ہو سکتا، جھوٹا انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی کذاب کے اوپر ایمان کی مہر چسپاں نہیں ہو سکتی۔ اور زبان سے نکلنے والے ایک ایک کلمات ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن یا تو ہمارے لیے جنت کا سودا ہے یا جہنم کا سودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، کہ ایک بندہ، اللہ کا ایک بندہ اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ زبان سے بولتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو جنت میں بڑھا دیتا ہے۔ اور بندہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کلمات زبان سے نکالتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین یحوی بہا فی جہنم، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے، اس کے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ صرف ایک کلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات پر غور کرو مسلمانوں، صرف ایک کلمہ جو ہماری زبان سے نکلا ہمارے لیے جنت کے جہنم کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں اپنے زبان سے کیا نکالنا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کف علیک ھذا، زبان کو اپنی پکڑ لو، اپنے زبان پر قابو کر لو۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا ربی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو بولتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر بھی ہماری گرفت کرے گا؟ جو ہم بول رہے ہیں، ہم جو زبان سے ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے، ہمیں مالک بنایا ہے بولنے کا، اپنے ارادے، اپنی مشیت، اپنے حکمت سے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اپنے قوت سے ہم بول رہے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ ہمارا مواخذہ کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں گم کر دے، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے۔ کیا لوگ اپنے منہ کے بل یا الٹے منہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں اکثریت کن کی ہوگی؟ انہی لوگوں کی جنہوں نے اپنے زبان کو قابو میں نہیں رکھا ہوگا، انہی لوگوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا ہوگا۔ مسلمانوں، ہمارا آپ اپنی زبان پر کتنا قابو رکھتے ہیں یہ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح جب ابن آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے اس کے تمام اعضاء، جسم کے تمام اعضاء
زبان سے کہتے ہیں، زبان کو پھٹکار لگاتے ہیں، زبان کو، تمام اعضائے جسم زبان کو پھٹکار لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اگر تو صحیح سالم رہی، تو نے اپنے آپ پر قابو رکھا تو ہم سب اپنے آپ پر قابو رکھ لیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے اپنے آپ پر قابو نہیں رکھا تو ہم سب بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ مسلمانوں، یہ زبان کی اہمیت ہے جنہیں ہم اور آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ انسان جو زبان سے اپنی نکالتا ہے باتیں، وہ 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، 4 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو صرف نقصان ہوتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نقصان نہ فائدہ، یا فائدہ اور نقصان دونوں ہوتا ہے، یا صرف فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کی باتیں انسان بولتا ہے۔ ایک انسان جب بھی کوئی بات بولے گا ان 4 قسم سے خالی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے 3 قسم کی باتوں کو بولنے سے منع کر دیا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بس نہ تو نقصان دہ بات بولنا ہے، نہ وہ بات بولنا ہے جس میں نہ نقصان ہے نہ فائدہ، نہ وہ بات بولنا ہے جس میں نقصان بھی اور فائدہ بھی، صرف وہ بات بولنی ہے جس میں فائدہ ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب زبان کھولیں تو اچھی بات بولیں۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بولنا چاہے تو وہ اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مسلمانوں؟ ابو بکر صدیق خلیفہ اول، وہ خلیفہ راشد جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا، میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے احسان۔ میں نے ان کا احسان کا بدلہ نہیں چکایا، ان کے احسان کا بدلہ ان کا رب چکائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ابو بکر صدیق میرے سب سے محبوب ہیں، ابو بکر صدیق میرے قریبی ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ کے باوجود ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ان ھذا لا اوردنی الموارد، اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں ان ھذا لا اوردنی الموارد، میری یہ زبان ہے جو مجھے ہلاکت کے پاس لے جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی جلیل جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی، وہ صحابی جلیل جس سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان بھی کر دیا، وہ صحابی جلیل جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلت کا بھی اعلان کیا کہ اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتے، میرا دوست تو صرف اللہ، لیکن میرے یار غار ہیں، میرے بھائی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر امامت کے لیے کھڑا کی، امامت کو پورا کروایا، وہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میری زبان مجھے ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرنی ہے یہ ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ زبانیں کھلتی ہیں، کس چیز کے لیے کھلتی ہیں یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ جو گالی دے کسی مسلمان بھائی کو اپنی زبان سے گالی نکالے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس پر فسق کا لیبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں مسلمان۔ اور جب فسق کا لیبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے تو ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ اشترا، اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے مومنین سے، ان کے جان و مال کے بدلے میں، ان کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔
ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی جان و مال کے بدلے جنت کا سودا کرنا ہے یا اپنے مسلمان بھائی کے عزت کے بدلے جہنم کا سودا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں۔ ہم جمعہ کے نماز فجر کی نماز میں سنتے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سورہ دہر، سورہ انسان کی یہ دونوں آیتیں اللہ رب العالمین کہتا میں نے تو راستے دکھا دیے، میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہاں ہدایت ہے، یہاں دلالت ہے، یہاں کامیابی و کامرانی ہے، یہاں ناکامی و نامرادی ہے۔ یہاں چلو گے تو کامیاب رہو گے، یہاں چلو گے تو ناکام و نامراد رہو گے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، تم یہاں چلتے ہو یا یہاں چلتے ہو۔ سیدھا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ وہ سیدھا خط ہے جو تمہارے لیے جو صراط مستقیم ہے، ادھر ادھر کے خط کو کے چکر میں نہ پڑنا، کیونکہ یہ تمہیں کہاں پہنچائے گا یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین وہ انسان جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت بہت مشکل سے کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ بہت ساری جو کنفسکیاں لوگ کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں آپس میں دوسرے سے بات کو چھپانے کے لیے کنفسکی دھیرے دھیرے بات کرتے رہتے ہیں، اسی کو نجوا کہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات کرنا، راز کی بات کرنا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت ساری اکثر کنفسکیوں میں خیر نہیں ہوتا۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، مگر ہاں جب کسی بھلائی کا حکم دے، صدقہ کرنے کا حکم دیں، اچھا کام کرنے کا حکم دیں، لوگوں میں اصلاح کا کام کریں، لوگوں کی بھلائی کی باتیں کریں، بس اسی کے اندر خیر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو یا تو اچھی بات کہے یا اپنی زبان کو بند کر لے۔ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں بہت زیادہ، صرف وہ باتیں بولو جس میں بھلائی ہے۔ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے یا خود کے لیے؟ ان دو باتوں کے علاوہ کبھی تیسری بات کرنے کے بارے میں انسان کو سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ یا تو اس کے اپنے بھلے کی بات ہے، دنیاوی فائدہ صرف نہیں، جو مطلب پرستی جسے کہتے ہیں وہ نہیں مقصود ہے، دینی اور اخروی فائدہ مراد ہے، یعنی صحیح بات کرنا، صحیح بات کرنا۔ چاپلوسی، دھوکہ دڑی، جھوٹ، ریاکاری، کذب بیانی، غلط بیانی، اتہام، گالی گلوچ، یہ سب کچھ ہماری علامت ہے مسلمانوں، اور یہی ہماری علامت ہے ہمارے پچھڑے ہونے کی، یہی علامت ہے ہمارے کمزور اور بزدل ہونے کی۔ کیونکہ ایک وہ انسان جس کے اندر ہمت ہے، جو جواں مرد ہے، وہ جھوٹ سے اپنا کام نہیں چلاتا، وہ جھوٹ سے اپنا کام نہیں چلاتا، وہ سچ بولتا ہے، وہ حق بولتا ہے، وہ منہ پر بولتا ہے، بڑے سے کڑوی ہوتی ہے۔ کیوں؟ الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا لگتا ہے۔ جب بھی آپ سچی بات کریں گے، حق بولیں گے، آپ اور ہم سب ایک ہی معاشرے کے بندے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم عام آدمی کو چھوڑ دیں، خطیب خطبہ دینے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو ہماری نظر کس چیز پر ہوتی ہے؟ وہ کیا بول رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کی بات میں پھنس رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بات پر وہ نشاندہی کر رہا ہے جو میرے اندر ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ہی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر ایسا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میری ہی برائی کو بیان کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ یہ کہ اس سے یہ کہیں کہ آج آپ نے میرے اوپر جمعہ کیوں پڑھایا، یا مقرر سے کہیں آپ نے خطاب آج میرے اوپر کیوں کیا۔ مسلمانوں،
انسان جب اس ممبر پر یا اس مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو یا تو وہ جنت کا سودا کرتا ہے یا جہنم. اس کے زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات یا تو اسے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی دلوائے گی یا اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور جہنم کا سودا کرے گی. اس لیے ہر وہ انسان جو یہاں پر کھڑے ہو کر ایک جملہ بھی بولتا ہے وہ یا تو سچ بولے گا یا نہیں بولے گا. اگر اس اپنے دل میں رکھ کر کچھ بولتا ہے اس کے دل میں کچھ اور ہے تو وہ جان لے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے. وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین کام لے رہا ہے، بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جسے اللہ رب العالمین نے ڈھیل دیا ہے. وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے چھوڑ رکھا ہے، جس دن پکڑے گا تو بہت سخت پکڑ کرے گا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس ممبر اور اس مصلی کا غلط استعمال کرتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بھی بھڑکائے گا. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جہنم کی شروعات کرے گا. تو اس لیے یہاں کھڑے انسان کو کہ بولنے کو نہ دیکھو مسلمانوں، یہ نہ دیکھو کہ وہ کتنا گنہگار انسان ہے. گنہگار تو ہم سب ہیں، ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں. کوئی انسان کوئی بشر اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو. ہم سب خطا کار ہیں اور کل بنی آدم خطا، بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین جب اپنے مومن بندوں کی تعریف کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون. لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ایسی باتوں سے جس میں فائدہ نہیں اس سے اعراض کرتے ہیں. اور کہیں یہ اللہ نے نہیں کہا کہ وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں. ہمیں کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کو یہ کہنا کہ یہ گنہگار ہے، یہ اللہ نے ہمیں حق نہیں دیا. مسلمانوں، یہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حق نہیں دیا کہ ہم کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں. ہمیں اللہ نے اس بات کا حق نہیں دیا کہ کسی کے ایمان اور کسی کے کفر کا ہم فیصلہ کریں. جو کافر ہے وہ کافر ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے کفر کا فیصلہ کر دیا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان کو تسلیم کیا ہے، اب ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، یہ قوت نہیں، یہ صلاحیت نہیں کہ ہم اس کے ایمان کا فیصلہ کریں. ہم اپنی زبان سے بولنے سے پہلے مسلمانوں 100 بار سوچیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کلمہ ہے، وہ کلمہ زبان سے نکل رہا ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ہے. کہیں وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے. کہیں وہ جملہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے جنت کے مکان کو ختم کر دیا ہے. یہ سب کچھ سوچ کر بولنا ہے، یہ سب کچھ دیکھ کر بولنا ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر بھی کوئی بھی یاد رکھنا ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ اس بات کی محتاج ہے کہ اس کو قید کر کے رکھا جائے وہ زبان ہے. مسلمانوں، سب سے زیادہ جو چیز قید خانے میں، سجن میں، جیل میں رہنے کے حقدار ہے وہ زبان ہے. مسلمانوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے سب سے زیادہ جس چیز کو قید خانے میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ زبان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے اکثر لوگ جنت میں اور جہنم میں جائیں گے. اور اللہ رب العالمین جب مومنین کی تعریف کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں جس میں فائدہ نہیں ہے، جو محض فائدے کی چیز نہیں ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. پھر ان کا اللہ رب العالمین بدلہ کیا دیتا ہے؟ بدلہ کیا دیتا ہے؟ بدلہ دیتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومن لوگ کامیاب ہو گئے، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین وارث بنائے گا.
کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس، جنہیں اللہ رب العالمین فردوس کا وارث بنائے۔ فردوس، جنت الفردوس، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام فردوس، اس میں اللہ رب العالمین جگہ دے گا۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ معروف حدیث بھی ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنے زبان کو بند رکھو مسلمان۔ یہ ورع یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں نا، تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم بولیں نا، لیکن بولیں تو جو بولے وہ جان کر بولیں کہ کیا بول رہے ہیں، اور جس سے بول رہے ہیں اس کو اس کا حق دیں۔ جو بول رہے ہیں، جس سے بول رہے ہیں، اس کو اس کا حق دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک ایسا کمرہ بنا کے رکھا ہے جس کے اندر کی نعمتیں باہر سے دکھائی دیتی ہیں اور باہر کی نعمتیں اندر سے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ کمرہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا اور اپنی زبان پر قابو رکھا، نرم گفتگو کیا، نرم گفتگو کیا، حق بات بولا، سچ بات بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کسی پر اتہام نہیں لگایا، کسی پر بہتان نہیں لگایا، غیبت اور چغلی نہیں کی، بہتان تراشی سے دور رہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف کر دے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، متحد کر دے، متفق کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ان کو روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ ہمارے والدین کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بیمار ہیں، الہ العالمین تو ان کی بیماریوں سے شفا کامل عاجل عطا فرما۔ جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے، ان کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھ، سچ بولنے والا بنا کر رکھ، اپنے نبی کا سچا پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.